تاریخ کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ جتنی بھی معلوم علوم کی تاریخ ہے، اس بات کو اچھی طرح یاد کر لیجیے کہ ان معلوم علوم کی تاریخ کا آغاز اس وقت تاریخ کو جاننے والے جو اس کے ماہرین متخصصین ہیں، جن کو ہسٹورینز کہا جاتا ہے، وہ ساری کی ساری تاریخ کو یونان سے شروع کرتے ہیں۔ اور یونان کہاں پر ہے؟ یونان ترکی، یعنی شام سے اوپر جو ملک ہمارا ترکی تھا، ترکی کی سرحدیں اس کے ساتھ ملتی ہیں، اور یہیں پہ وہ مشہور کردار بھی گزرے ہیں جن کو سقراط کہا جاتا تھا، جن کو افلاطون کہا جاتا تھا، جن کو بقراط کہا جاتا تھا، جن کو ارسطو کہا جاتا تھا۔ یہ سارے جو مشہور معروف سوچنے والے مفکرین ہیں، یہ سارے کے سارے وہیں پر آئے۔ اور یہ پہلا وہ علاقہ تھا جو معلوم تاریخ، شاید کہ اس کے علاوہ تاریخ بھی ہوگی، لیکن معلوم تاریخ کی اصطلاح اس وقت بولتے ہیں کہ جو ہم تک پہنچی ہے تحقیق کے بعد۔ تو معلوم تاریخ کے اندر جب کبھی بھی کوئی ذہانت کا تذکرہ کیا جاتا ہے، اور آج تک اس کا فلو اسی طرح ہے، ذہین آدمی کو اور ہم افلاطون کہہ دیتے ہیں، سقراط کہتے ہیں، بقراط کہہ دیتے ہیں، ارسطو کہہ دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس جگہ کے اوپر سب سے زیادہ تفکر کرنے کی جنہوں نے عادت ڈالی وہ انہی 4 شخصیات نے ڈالی تھی۔ اس کے علاوہ ان کے شاگرد گزرے یا ان سے پہلے جو افراد گزرے جنہوں نے ان کو اس طرف لے کے آئے تھے، وہ افراد نامعلوم یا وہ اتنے مشہور نہیں ہو سکے۔ ان کے اندر ایک شخص ہے افلاطون، نام آپ نے سنا ہوگا۔ ہمارے ہاں اس کو کسی بھی شرارتی بچے اس کے اوپر یہ لفظ لگا دیا جاتا ہے، اور جو شرارت کرتا ہے وہ بڑا ذہین ہوتا ہے، تو اس کی ذہانت کی وجہ سے یہ ایک سمبل بن گیا کہ بڑا ذہین ہے، کیونکہ اس نے پہلی مرتبہ ایک نظریہ پیش کیا جس کو نظریہ عرفان کہا جاتا ہے۔ اس نے نظریہ یہ پیش کیا کیونکہ انسان یہ سوچتا ہے کہ یہ کائنات کیوں وجود میں آئی، تو اس نے یہ نظریہ پیش کیا جو باطل نظریہ ہے اسلام کے مطابق، لیکن نظریہ بہرحال اس نے پیش کیا کہ کائنات 2 چیزوں پر مشتمل ہے، ایک کائنات کا ظاہر ہے اور ایک کائنات کا باطن ہے۔ باطن کے اندر ایک وحدت ہے، ایک چیز ہے، اور جو ظاہر نظر آ رہے ہیں، انسان ہیں، چرند پرند ہیں، اشیاء ہیں، مختلف سوچیں ہیں، جو کچھ بھی ہے، یہ اس باطن کا عکس ہے اور یہ اس کی جزیات ہیں۔ ان لوگوں کو کہا جاتا تھا اشراقین، اور اس کے نظریے کو نظریہ عرفان کہا جاتا ہے، کہ اس بات کو سمجھ لینا کہ ایک نظریے سے ایک چیز سے، ایک اصل سے، جس کو وہ مثال کہتے ہیں، یعنی اس نے ایک مثال دی، وہ کہتا ہے کہ ایک گھوڑا بنا ہوا ہے اس کے تصور میں ایک باطن کے اندر، وہاں سے اس کی ساری سپیشیز اس دنیا کے اندر ہیں جو اس کی شکلیں وجود میں ہیں۔ تو اسلام اس نظریے کو باطل کہتا ہے، یہ الگ بات ہے، لیکن ہم نے چونکہ اس کی تاریخ سمجھنی ہے تو تاریخ کے اعتبار سے یہ پہلا نظریہ جو ہے وہ الحاد کا ہے۔ کیوں؟ اس نے سمجھا کہ ایک اصل ہے اور اس اصل کے عکس ہر جگہ کے اوپر پڑ رہے ہیں، جبکہ اسلام یہ کہتا ہے اللہ اصل ہے اور اللہ خالق ہے، اللہ کا عکس یہاں پہ نہیں پڑ رہا بلکہ اللہ کی تخلیق ہیں یہ سب کے سب۔ تو لہٰذا یہ بھی الحاد تھا اور الحاد یہاں سے آغاز ہوا۔ اس کا ایک شاگرد ہوا جس کا نام تھا ارسطو۔ اس نے اپنے دور میں پہلی باقاعدہ تعلیم کے لیے جگہ مختص کی، اس سے پہلے باقاعدہ تعلیم کے لیے ابحاث کی جگہ مختص نہیں ہوتی تھی۔ بڑے لوگ اپنے سے چھوٹوں کو جہاں دیکھتے نصیحت کر دیتے، جو بات بتاتے وہی اصل بات ہوتی، لیکن اس نے باقاعدہ طور پہ ایک اکیڈمی، ایک جگہ بنائی جہاں پہ لوگ آتے، انہی میں ایک تیز ترار بچہ آیا جو اس کے پاس تربیت لیتا رہا، جس کو بعد میں ارسطو کہا گیا۔ اس نے اپنے استاد سے تھوڑا سا اختلاف کیا، اس نے کہا کائنات 2 حصوں پر مشتمل نہیں،
اب یہ جو نظریہ عرفان ہے اسی سے کھینچ کے اسپرچولی جو صوفیاء ہیں اور انہوں نے ایک باطل نظریہ بھی گھڑا جس کو وحدت الوجود کہا جاتا ہے. جیسے افلاطون نے کہا تھا کہ ایک باطن ہے، اس کی اصل ہے، اور اسی کا عکس اور اس کی جزیات ہیں. جزیات متحرک ہیں اور عکس وہ اصل جو ہے وہ ساکن ہے، وہ ایک ہے. تو یہاں سے ہی صوفیاء نے بھی نکالا تھا وحدت الوجود، کیونکہ یہ وہی نظریات کثرت سے پڑھنے کی وجہ سے ان کے دماغوں کے اندر یہ بات آ جاتی ہے. اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا تھا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ. ان لوگوں سے گفتگو کرنا ایک الگ بات ہے، لیکن ان کے ساتھ مستقل صحبت اختیار کرنا انسان کے عقائد کو متزلزل کرتا ہے. جیسے حدیث میں بھی آتا ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان ایک وسوسہ ڈالتا ہے، ایک بات کرتا ہے فلاں کو کس نے بنایا، پھر وہ کہتا ہے اس کو کس نے بنایا، پھر وہ کہتا ہے اس کو کس نے بنایا. آخر کار جب اس کو جواب ملتا ہے کہ ان کو رب نے بنایا تو پھر اگلا وسوسہ وہ یہ ڈالتا ہے کہ رب کو کس نے بنایا. تو اس وجہ سے یہ بات کہ تھوڑا تھوڑا کرتے کرتے ان کی صحبت میں مستقل بیٹھنے سے شیطانی باطل نظریات کا انسان کے اوپر اثر ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور یہی نظریات وحدت الوجود میں بھی آ گئے کہ وہ افلاطون کے اس نظریہ عرفان سے ڈریک کیا ہوا تھا، انہوں نے ایکسٹریکٹ کیا تھا. دوسرا نظریہ اس کے شاگرد نے پیش کیا، اور وہ شاگرد نے جو پیش کیا وہ کہنے لگا کہ ہر چیز کی اصل جو ہے وہ ایک ہے، اور وہ ایک وجود تھا، اس ایک وجود سے سب نکلے ہیں، وہ اپنا وجود اصل برقرار ہے اور اس وجود سے ہر چیز بنتی جا رہی ہے. اس کو نظریہ فیض کہتے ہیں. جیسے ایک کے اثرات دوسرے پہ پڑے تو کہتے ہیں یہاں سے فیض جاری ہوا. تو اسی سے وہ کہتے ہیں ایک وجود ہے، وہ کون سا وجود ہے وہ ہمیں معلوم نہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ وجود سے اگلے وجود میں آئے. ان کو مشائین کہا جاتا ہے تاریخ کے اندر. یہ نظریہ چلتا آیا. اب ان نظریات کے مقابلے میں کوئی اور نظریہ پیش نہیں ہوا، اور یہ نظریہ یونان سے نکل کے جہاں جہاں انسان سفر کرتا رہا وہاں وہاں جاتا رہا، اور وہاں کے لوگوں کو جب اس میں دلچسپی ہوئی تو ان لوگوں نے پھر انہی لوگوں کی معلومات اور ان کے شاگرد در شاگرد ان سے حاصل کی اور پختہ ہوتا چلے گا. اب یہ علاقہ ترکی سے اوپر کی طرف سے تھا اور نیچے والے علاقوں میں بہت سارے انبیاء آتے رہے ہیں. ویسے تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ہر علاقے میں لکل قوم ہاد، ہر قوم کے پاس کوئی ڈرانے والا، کوئی ہدایت اللہ کی طرف سے ہدایت کا پیغام لے کر آیا ہے. لیکن ان علاقوں میں بہت کم وہ چیزیں ملتی ہیں ضرور، کیونکہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا. تو ان علاقوں میں جو نیچے کے علاقے ہیں، یہ فلسطین کا علاقہ ہے، یہ عراق کا علاقہ ہے، یہ عرب کی ساری سرزمین ہے، یہ شام ہے، یہ مصر ہے، ان علاقوں میں زیادہ کثرت سے انبیاء ہے. تو ان علاقوں میں یہ نظریات مشائین کا اور اشراقین کا یہ الہادی نظریات نہیں پنپے. یہاں پر جو الہاد تھا وہ الہاد تھا کہ جو اللہ تعالیٰ کی صفات کا تعارف انبیاء نے کرایا، لیکن بعد کے لوگوں نے اس میں تبدیلیاں، اللہ تعالیٰ کی صفات کے اندر تعویلات شروع کر دی. یہاہ یہ نظریہ پھیل گیا الہاد کا. اس کے بعد جب یہاں سے بات آگے چلی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توحید کا ایک کامل نظریہ ایک ایسا پیش کیا جو قیامت تک محفوظ بھی رہا اور رہے گا انشاءاللہ قیامت تک. تو یہ نظریہ جس وقت چلا تو ان نظریات کے حامل ایک صاحب ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تقریباً 130-35 سال 40 سال بعد دنیا میں تشریف لے کے آئے. اس وقت حکمرانی تھی، اس وقت کے خلیفہ تھے ہارون الرشید صاحب، مشہور خلیفہ ہیں. یہ تقریباً 125 سے 150 سال بعد کی بات ہے، اس دوران کا یہ عرصہ ہے. وہاں پر بنو امیہ کی حکومت کو ختم کرانے کے اندر جن افراد نے کردار ادا کیا انہی میں ایک شخص تھا، اس کا ایک بیٹا تھا، اس بیٹے کا نام جابر تھا. تو انہیں پوچھا کہ جابر بغداد میں رہتے ہو، میرے قریب رہتے ہو، یہ دارالحکومت ہے، تمہیں کیا چاہیے؟ تمہارے باپ دادا نے میرے لیے بڑی خدمات ہمارے خاندان کے لیے سر انجام دی ہیں، تمہیں کیا چاہیے؟ تو وہ دور چونکہ محدثین کا دور تھا،
تو لہٰذا یہ کہنے لگے کہ میں نے ایسی چیز، ایسے علوم کی طرف میری دلچسپی اتنی زیادہ نہیں ہے، میری دلچسپی جو ہے وہ اس بات کی طرف ہے کہ میں مختلف یونانی علوم کو سیکھ لوں ذرا۔ تو جابر بن حیان یہ وہ صاحب ہے کہ جس کو ہارون الرشید نے کہا کہ آپ اب کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا مجھے سائیڈ میں کوئی ایک جگہ دے دی جائے، مجھے وسائل مہیا کر دیے جائیں، اور مجھے تنخواہیں دینے کے لیے بھی وسائل مہیا کر دیے۔ تو جب اس کو وسائل مہیا کر دیے گئے، اس نے کہا کہ یہ جگہ کا کیا کرو گے؟ اس نے کہا میں ایک مدرسہ بنانا چاہتا ہوں، وہ مدرسہ دین کا مدرسہ نہیں ہوگا، دنیا کے علوم کا پہلا باقاعدہ بڑا مدرسہ ہوگا جو افلاطون کے بعد بنا۔ افلاطون کا جو مدرسہ تھا وہ بالکل چھوٹا اور مختصر تھا، اس میں چند افراد آتے، بیٹھتے، گفتگو کرتے، چلے جاتے، یہ ان کو گفتگو، یہ ان کو کوئی نہ کوئی درس و تدریس کرتا رہتا ان کے ساتھ۔ لیکن یہ ایک لیبارٹری کی شکل میں، یہ ایک یونیورسٹی کی شکل میں، یہ ایک لائبریری کی شکل میں، تین شکلوں کو جوڑ کے انہوں نے ایک یونیورسٹی بنائی جس کو بیت الحکمت کہا جاتا ہے۔ یہ پہلی دنیا کی باقاعدہ بڑی یونیورسٹی بنائی، اور اس بندے نے یونانی علوم جتنے تھے ان کو یہاں منگوایا، اور مختلف لوگوں کو پیسے دے کے جو یونانی زبان کو جانتے تھے اور عربی کو جانتے تھے، ان کو کہا آپ مستقل طور پہ ٹرانسلیشن کر کر کے ان کی چیزیں آپ ہمیں دیں۔ اس طرح یونانی فلسفہ یہاں پر آ گیا۔ جب یونانی فلسفہ آیا تو اس میں انہوں نے بہت ساری چیزیں بھی دریافت کی ہوئی تھی، اس سے موجودہ سائنس کو بھی فائدہ پہنچا، لیکن جو نقصان پہنچا وہ نقصان یہ پہنچا کہ وہاں کے نظریات خدا جو الہاد پر مبنی تھے وہ نظریات یہاں پر آئے۔ جب وہ نظریات یہاں پر آئے تو اس کا جواب دینے کے لیے مسلمانوں جو حدیث کے علوم میں مہارت حاصل کر رکھتے تھے، علوم القرآن میں مہارت رکھتے تھے، فقہ میں مہارت رکھتے تھے، اب ان کو عقلی اعتبار سے ان لوگوں کا جواب دینا تھا۔ جب انہوں نے عقلی اعتبار سے ان لوگوں کا جواب دینا تھا تو جو عقلی اعتبار سے جواب دینے والے تھے ان کو متکلمین کہا جاتا ہے۔ اس طرح یہ طریقۃ المتکلمین وجود میں آیا، اور بہت بڑے بڑے اس زمانے میں ان الہاد سے، جو یونانی الہاد سے متاثر ہونے والے افراد سے، ان کو جواب دیتے رہے۔ آپ نے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام سنا ہوگا، یہ ابن کثیر، امام ذہبی، امام سبکی اور اسی طرح امام ابن قیم رحمہ اللہ اجمعین کے استاد محترم بھی ہیں، اور یہ وہ شخصیت ہے کہ جن کو بہت عرب لوگ اہمیت دیتے ہیں۔ اس کا سبب کیا تھا کہ مختلف زمانوں میں مختلف لوگ ان کا جواب دیتے رہے۔ وہ جو یونانی فلسفے کے علوم آئے جس میں خدا کے وجود کا انکار مختلف منطق کے ساتھ کیا گیا تھا، تو جو جواب دیتے رہے وہ جواب دیتے دیتے عقل کے اتنے تابع ہوئے کہ خود بھی کئی بیچ میں سے گمراہ ہو گئے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا مقام یہ ہے کہ یہ ان کو جواب دیتے دیتے قرآن اور حدیث کی اصل اور توحید اور صفات کی اصل کے ساتھ جو اہل سنہ کا عقیدہ تھا وہ متمسک رہے، اور اس کا جواب بھی دیتے رہے اور خود گمراہ نہ ہوئے۔ اس وجہ سے ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا مقام ہے کہ انہوں نے یونانی فلسفے کو سیکھا، اور سیکھنے کے اندر جو اس کے وسوسے ہیں اللہ نے ان کو محفوظ رکھا۔ بہت سارے لوگوں نے سیکھنے کے بعد کئی حصوں کا جواب دیا، لیکن کئی حصوں میں وہ خود گمراہ ہوئے، لیکن انہوں نے جو سیکھا جواب بھی دیا، اور اللہ نے ان کو گمراہی سے بھی بچایا۔ اس لیے ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی عبارات آج بھی الہاد کو کہ کلا کما کے لیے بہت ہی زبردست عبارات ہیں۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، مسلمان ترقی کرتے رہے، سائنس کی برانچز وجود میں آتی رہیں، مسلمان اتنے بڑے سائنٹسٹ پیدا ہوئے کہ جنہوں نے انسانی آنکھ، سرجری، آپریشنز، مختلف چیزیں، ادویات سازی، ان چیزوں میں خوب ترقی کی، اور اس زمانے کے اندر یورپ کے اندر لوگوں کو پڑھنے کے اوپر قتل کر دیا جاتا تھا۔ لوگوں کو مذہب کے ماننے والوں نے اپنا غلام بنایا ہوا تھا، اپنی مرضی کے علاوہ ان کو کوئی کام نہیں کرنے دیتے تھے۔
یوں سمجھ لیجئے کہ یورپ میں کلیسا کا وہی کردار تھا جو برہمنوں نے اپنا کردار ہندو مذہب میں رکھا ہوا تھا، بالکل وہی کیفیت تھی ان لوگوں کی۔ اگر ان کے خلاف کوئی بولتا، حکمران وقت بھی بولتا، تو یہ ایک فتویٰ جاری کر دیتے کہ یہ حکمران خراب ہو گیا ہے، بے دین ہو گیا ہے، اس کو قتل کرنے سے جنت اللہ آپ کو عطا کرے گا، اور لوگ اٹھتے جوک در جوک اور اس حکمران کا بھی صفایا کر دیتے۔ اس وجہ سے کلیسا کی حکمرانی ظاہری طور پہ نہیں تھی، لیکن کلیسا کی حکمرانی بادشاہ پہ تھی، یعنی قوانین کلیسا بناتا تھا اور حکمرانی عام حکمران کرتے تھے۔ جس وقت سقوط بغداد ہوا، منگول قوم آئی، اس نے تہس نہس کیا بغداد، جو ہمارا ایک بہت ہی عظیم سرمایہ تھا، وہ علاقہ کہ جہاں پر علوم و فنون کے لیے وہ بیت الحکمت بنا تھا، جہاں سے آج کل کی سائنس کی ساری برانچز پھوٹی ہیں، وہ سارے کی سارے انہوں نے تہ و تیہ کر دیا۔ وہاں سے کتابیں اٹھائیں اور دریا میں پھینک دی۔ سردیوں میں ان کتابوں کو جلا کے وہ سیک لیا کرتے، سردی کی شدت کو کم کیا کرتے۔ ان علوم پہ مشتمل کتابوں کو اٹھایا اور ردی کی ٹوکری کی مانند اٹھا کے اپنے علاقوں میں بھجوا دی۔ اب جب وہاں پہ کتابیں پہنچی تو وہ ان مسلمانوں کے علوم کی کتابوں کو دیکھنا جب انہوں نے شروع کیا تو وہ حیرت زدہ رہ گئے۔ وہ کہنے لگے کہ یہ کیا کیا چیزیں ایجاد ہو چکی ہیں۔ جیسے ابن الہیثم کی کتاب المناظر ہے، انہوں نے آنکھ کے اوپر ایک کتاب لکھی تھی اس زمانے میں، جس میں 300 سال تک کوئی اضافہ نہ کیا جا سکا، اس قدر گہرائی سے انہوں نے آنکھ کا مطالعہ کیا۔ قرآن مجید میں ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، کیا تم اپنے آپ میں نہیں دیکھتے؟ تو یہ قرآن مجید نے اشارہ کیا کہ ان چیزوں پہ غور و خوض کرو، تو انہوں نے غور و خوض کیا، توحید کو تھامے رکھا، لیکن ان چیزوں پہ بھی غور و خوض کیا، بہت ساری چیزیں دریافت کی۔ تو یہ چیزیں جب ان تک پہنچی، اسی طرح الشفاء، القانون، الکتاب المناظر، اس طرح التصریف لمن عجز عن التعلیف، یہ کتابیں وہاں پر پہنچی، وہ دیکھ کے حیران ہو گئے۔ وہ کلیسا ان کو پڑھنے نہ دیتا، اور چوری چھپے کچھ افراد نے ان کو پڑھنا شروع کر دیا اور پڑھانا شروع کر دیا۔ جب وہ پڑھنا اور پڑھانا شروع کیا تو ان کے اندر یہ احساس پیدا ہوا کہ جو کلیسائی تعلیمات ہیں، جن کو خدائی تعلیمات کہا جاتا ہے، یہ نہایت اہم نقطہ ہے، ذرا سمجھیے گا، جو کلیسائی تعلیمات تھے جن کو خدائی تعلیمات کہا جاتا تھا، کیونکہ وہ کہتے تھے یہ تورات میں آئی ہیں، وہ کہتے تھے یہ انجیل میں ہے، وہ کہتے تھے یہ دیگر صحف سماویہ میں ہے، لیکن حقیقت میں اس میں انسانی تداخل موجود تھا، انسانی اضافے موجود تھے۔ جیسے قرآن نے بھی کہا یہ اپنے ہاتھوں سے لکھتے تھے، یحرفون الکلم عن مواضعہ، اس کا معنی بھی تبدیل کر دیتے تھے۔ جب انہوں نے معنی تبدیل کیا، اصل زبان سے ترجمہ کیا، تو اپنی مرضی کی چیزیں بھی شامل کرنی شروع کر دیں۔ تو وہ اس کو خدائی تعلیمات کہتے تھے، لیکن حقیقت میں وہ انسانی تداخل کا مجموعہ تھا۔ یعنی تورات اصل تورات نہیں تھی، زبور اصل زبور نہ رہی، باقی جو صحف سماویہ کے متعلق کلیم کیا جاتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، وہ اصل نہ رہی۔ انجیل کی 4 اناجیل بن گئی، بلکہ 5 اناجیل بن گئیں، اور وہ بھی انسانی اضافوں کے ساتھ ہو گئی، لیکن کہا گیا کہ یہ خدائی تعلیمات ہیں۔ جب خدائی تعلیمات کا نام آتا ہے تو لوگ ان کے اوپر گفتگو نہیں کرتے، جب انسانی تعلیمات کی بات آتی ہے تو اس کو آپ غلط بھی کہہ سکتے ہیں اور اس کو صحیح بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی اس کا احقاق یا اس کا ابطال دونوں آپ کا حق ہے، وہ کر سکتے ہیں دلائل کی روشنی میں، لیکن اللہ تعالیٰ کے احکامات کے اوپر انسان کو حق نہیں ہے کہ وہ انگلی اٹھائے۔ اب یہاں پر انہوں نے سائنس کے اکتشافات پڑھنے شروع کیے، سائنس کے جو انہوں نے معلومات، سائنسی معلومات تھی وہ پڑھنی شروع کی۔ یہاں سے وہ تورات، زبور، انجیل اور باقی کتب کو جب موازنہ کرتے تو سائنسی معلومات ان کو غلط ٹھہراتے۔ جب سائنسی معلومات غلط ٹھہراتی تو وہ کہتے کہ یہ آپ نے کچھ اضافہ تو نہیں کیا، تو کلیسا کے جو بڑے افراد تھے وہ کہتے کوئی اضافہ نہیں ہے،
اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور تم خدا کی تعلیمات کے اوپر اعتراض کرتے ہو۔ حالانکہ وہ خدا کی تعلیمات پر اعتراض نہیں تھا، بلکہ کس تعلیم پر اعتراض تھا؟ انسانی اضافوں کے اوپر اعتراض تھا۔ اللہ رب العزت نے نہ تورات کے اندر کوئی غلط بات کی، نہ زبور میں کی، نہ انجیل میں کی، اور کسی بھی پہلے صحیفے میں کوئی غلط، کیونکہ اللہ کی طرف سے تھی تو وہ غلط بات سے بالکل پاک تھی۔ اب انہوں نے اس کو اپنے اضافوں کو سائنس کے مقابل میں لا کے کہا کہ یہ اضافہ صحیح ہے، تم نے خدا کے بارے میں کلام کیا ہے، تمہیں زندہ رہنے کا حق نہیں، اور انہوں نے بے دریغ انسانوں کو جو سائنس کے علوم حاصل کرنے لگے یورپ میں قتل کرنا شروع کر دیا۔ اب جب وہ کثرت سے قتل کرتے، وہ کیسے قتل کرواتے؟ وہ بادشاہ کو اپنے ماتحت لے کے آتے کہ اگر تم نے ان بندوں کو نہ روکا، ان کو قتل نہ کیا، ان کو سزائیں نہ دی، کہ جو سائنسی علوم جو مسلمانوں کے ہیں وہ پڑھ پڑھ کے تورات انجیل کو غلط ٹھہرا رہے ہیں، تو پھر یاد رکھو ہم تمہارے خلاف فتویٰ دے دیں گے۔ اس فتوے سے بچنے کے لیے انہوں نے، حکمرانوں نے، ان افراد کو جو سائنسی علوم حاصل کر رہے تھے ان کو قتل شروع کر دیا۔ اب آہستہ آہستہ عوام میں شعور بیدار ہوا۔ اسی شعور بیدار ہونے کے اوپر وہ اس قدر کثرت سے ہو گئے کہ انہوں نے حکمرانوں کو یقین دلایا کہ اگر آپ ہمارے ساتھ ہو جائیں، ان کلیسائی مذہبی پیشواؤں کو چھوڑ دیجئے تو یہ آپ کو کچھ نہیں کر سکتا۔ ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں، ہم 50% سے زائد ہو چکے ہیں۔ تو حکمران ہمیشہ کثرت کے ساتھ ہوتا، کیونکہ اس کو حکمرانی کرنی ہوتی، تو لہذا اس نے کلیسائی پیشواؤں کو چھوڑ دیا، اور جو سائنس کے علوم پڑھنے والے اس زمانے کے لوگ تھے ان کو پکڑ لیا۔ اور اسی وجہ سے وہاں پر ایک نظریہ وجود میں آیا کہ انہوں نے متنفر ہو کے کہا کہ خدا ہے ہی نہیں۔ تو یورپ میں الحاد کی تاریخ اس طرح پڑتی ہے، جدید الحاد کی، کہ وہ نفرت میں انہوں نے کہا، کیونکہ جس کے بڑے اساتذہ، بڑے افراد کو صرف یہ کہنے کی وجہ سے کہ سائنس یہ کہتی ہے اور تمہارے انسانی اضافے غلط ہیں، جب اس کو قتل کیا جائے گا تو نفرت پیدا ہوگی۔ جب نفرت پیدا ہوگی تو وہ اپنے شاگردوں میں نفرت پر پروان چڑھائے گا، تو وہ کثرت سے نفرت کرنے والے ہو گئے مذہب سے، اور مذہب سے دور ہو گئے۔ تو لہٰذا اس وقت جدید الحاد، جس کو الحاد مطلق کہتے ہیں، اس کی بنیاد پڑی۔ اب ان لوگوں نے یہ سمجھا، صدی در صدی، یہ 16ویں صدی کی بات ہے، کئی صدیوں میں سائنس ترقی کرتی رہی، مسلمانوں نے سائنسی علوم کو چھوڑ دیا، یہ سائنسی علوم کو پکڑ لیا ان لوگوں نے، یورپ نے اسی لیے اس کو ایج آف رینیسنس کہتے ہیں، جس کو نشأت ثانیہ کا دور کہا جاتا ہے۔ یورپ کی ثانیہ 2 کو کہتے ہیں، یونان یورپ میں ہے، وہ پہلا عروج تھا اور یہ ان کا دوسرا عروج تھا۔ اسلام کا پہلا عروج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کے سقوط بغداد تک رہا۔ اس دوسرے عروج کے لیے آپ اقبال کی جتنی شاعری ہے وہ دوسرے عروج کی طرف موٹیویٹ کرتی ہے۔ تھے تو وہ آبا تمہارے ہی، مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ وہ کہتے ہیں یورپ نے اپنے اس یونانی عروج کو دوبارہ لے کر آئے، تمہارا عروج ان سے اچھا تھا، وہ پہلے بھی ملحد تھے، بعد میں بھی ملحد ہوئے، تم پہلے بھی توحید والے تھے، اپنی اس توحید کی بنیاد پہ تم اوپر جاؤ گے تو سب سے اوپر چلے جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو یہ عروج پھر عطا فرما دے۔ یہ تھی اس کی تاریخ کہ کس انداز میں یونان میں 2 فلسفے ترقی کیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں متکلمین کیسے وجود میں آئے، اس کے بعد یورپ کے اندر الحاد کیسے پھیلا۔ وہ ایک ریونج تھا، وہ ایک نفرت تھی کہ ہم نے ان مذہبی پیشواؤں سے